جمیل احمد سومرو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ. میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں اس اگست ہاؤس میں پہلی مرتبہ اس بجٹ سیشن میں شریک ہوں اور اسپیچ کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب، بجٹ جب بھی پیش کیا جاتا ہے اس میں اپوزیشن کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بجٹ عوام دشمن ہے، اور حکومت یہی سمجھتی ہے کہ اس نے جو بجٹ دیا ہے وہ عوام دوست بجٹ ہے. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مسٹر اسپیکر، پیپلز پارٹی ایک عوام دوست پارٹی. پیپلز پارٹی کی بنیاد کسان اور دہقان رہا ہے. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے، یہ واحد پارٹی ہے جو ہر الیکشن میں اپنا منشور دیتی ہے، اپنی بنیاد سے لے کے، اور جب حکومت میں آتی ہے تو اس منشور پہ عمل کرتی ہے. قائد عوام نے جو منشور دیا، انہوں نے ان 5 سالوں میں اس منشور پہ عمل کیا. اگر لینڈ ریفارمز، ہمارے دوست بڑی باتیں کرتے ہیں، وڈیرانہ، سردارانہ، جاگیردارانہ نظام، مگر سرداری نظام کو ختم کیا تو قائد عوام نے آئینی طور پر ختم کیا. اب اس ملک میں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ کوئی سردار نہیں ہے. اگر پہلی لیبر پالیسی آئی تو جناب اسپیکر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آئی. مزدور کو، دہقان کو جو حقوق دیے گئے وہ اس دور میں دیے گئے، اور پھر ضیاء الحق کے آمرانہ دور میں جناب اسپیکر وہ سارے حقوق سلب کر لیے گئے. مگر جب پھر بی بی شہید اقتدار میں آئی تو انہوں نے نہ صرف وہی منشور دیا جو قائد عوام نے دیا تھا، بلکہ اس پہ عمل بھی کیا. موجودہ الیکشن ہوئے 2024 میں، اس میں بھی ایک منشور دیا گیا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور قوم سے 10 وعدے کیے گئے تھے. یہ ہے وہ عوامی معاشی معاہدہ. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی بجٹ پر زیادہ ریفلیکٹ مرکزی بجٹ کرتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو بجٹ دیتی ہے، اس لیے کہ صوبے دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنا حصہ دیا جا رہا ہے، کیا مل رہا ہے، اس حوالے سے بجٹ بنایا جاتا ہے. مگر اصل چیز یہ ہے کہ بجٹ پیش ہونے کے بعد، بجٹ پاس ہونے کے بعد عوام کی زندگی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. کیا عوام اور خاص طور پہ غریب لوگ، ان کی جیب میں پہلے سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں؟ اگر یہ ہو رہا ہے، پہلے سے زیادہ خوشحالی آ رہی ہے، تو پھر وہ بجٹ ایک عوامی بجٹ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ فیڈرل بجٹ جو ہے، وفاقی بجٹ جو ہے، اس کا اثر صوبائی بجٹ پہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جناب اسپیکر، اوپر بیٹھا کون ہے؟ وفاقی حکومت میں بیٹھا کون ہے؟ کون سی پارٹی بیٹھی ہے؟ پچھلے 15 ماہ ہو ہم کیئر ٹیکر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پہلے 3.5 سال ہوں، اس سے پہلے 5 سال ہوں، کون سی پارٹی تھی جو وفاق میں بیٹھی تھی؟ یہاں پہ 2 نظریے چلتے ہیں. ایک وہ نظریہ ہے جو پرائیویٹائزیشن کی بات کرتا ہے، جو فری اکانومی کی بات کرتا ہے، اور ایک وہ نظریاتی پارٹیاں ہیں
جو کہتی ہیں پارٹیاں، ان کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ غریب کے جیب میں پیسہ ہونا چاہیے. اگر غریب کے جیب میں پیسہ ہوگا تو خوشحالی آئے گی. اگر آپ امیروں کو پیسے دو گے، امیروں کو سبسڈیز دو گے، امیروں کو انسینٹیوز دو گے، تو یہ خوشحالی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ امیر، وہ سرمایہ دار اپنی تجوری میں پیسہ رکھتا ہے، ملک سے باہر جا کے انویسٹمنٹ کرتا ہے، بینکوں میں پیسہ رکھتا ہے. مگر جب یہ چیئرمین بلاول بھٹو کے الفاظ ہیں جو میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ جب غریب کے جیب میں پیسہ آتا ہے تو وہ اس کو خرچ کرتا ہے. پیسے کی رولنگ ہونی چاہیے، پیسے کو ایک جگہ پہ منجمد کر دیا جاتا ہے تبھی خوشحالی نہیں آتی. تو جناب اسپیکر، ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے جو غریب کے جیب میں پیسہ دینا چاہتی ہے. اور میرے خیال میں یہ جو 10 نکات دیے تھے چیئرمین نے، ہماری مرکز میں حکومت نہیں ہے. ان 10 نکات میں جناب اسپیکر جو زیادہ طور پہ چیزیں ہیں، مجھے اجازت دے اگر میں یہ پڑھ کے سناؤں. نمبر 1، 10 پوائنٹس ہیں. ڈبل دا سیلریز ود ان 5 years. Number 2, free solar energy of 300 units for the poor. Every district to have green energy parks. Number 3, education for all. Rolling out projects for better education. Number 4, free health for all across Pakistan. Number 5, 3 million houses for flood affectees and the poor. Number 6, expands BSP scope, introducing more welfare schemes. Number 7, BSP-like program for farmers and Hari card. Number 8, enhanced support for laborers through Benazir Mazdoor card. Number 9, youth card for unemployed youth and youth markaz. تو جناب عالی، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو منشور کا حصہ تھے ہمارے، جو وعدے تھے، مگر بدقسمتی سے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں نہیں ملی. اب بھی میں سمجھتا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے، اگر 15 سال کی بات کریں گے تو 15 سال کا حساب دیں گے، اگر پچھلے 5 سال کی بات کریں گے تو انرجی، ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بہت کام ہوا ہے. جناب اسپیکر، بہت کام ہوا ہے. ہیلتھ میں بہت کام ہوا ہے، ایجوکیشن میں پہلے سے بہت بہتری آئی ہے، یہ ماننا پڑے گا. یہ وہ سیکٹر ہیں. اور اس کے بعد بی ایس پی طرز کے جو فلاحی کام ہیں، جو غریبوں کے لیے ہیں، ان پر بھی کام ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو کام رہ گئے ہیں ان میں آئندہ ضرور جو ہے ان میں بھی کام ہوگا. انرجی میں مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے، سعید ناصر شاہ یہاں پہ نہیں بیٹھے، مگر مجھے معلوم ہے کہ چیئرمین صاحب نے اس بجٹ سے پہلے 3 مرتبہ انرجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں اور ان کو کہا ہے کہ اب یہ بجلی کا نظام، یہ بجلی جو ہے غریب کے بس کی بات نہیں. جناب اسپیکر، لاڑکانہ میں اس عید سے پہلے 1-1.5 ہفتہ پہلے لاڑکانوں اور موہنجو داڑو دنیا کے گرم ترین شہروں میں سے ایک شہر تھے، اور اس وقت بھی لاڑکانے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دوران یہاں 18 سے 20 گھنٹے تھا. اور یہ میں اسے لوڈ شیڈنگ نہیں کہوں گا، میں اسے ظلم کہوں گا.
ڈپٹی کمشنر کے پاس اتنے اختیارات نہیں جتنے لائن مین اور لائن سپرڈنٹ کے پاس اختیارات ہیں. وہ جب چاہے کسی کی بجلی بند کر سکتا ہے, جب چاہے ٹرانسفارمر اتار کے لے جا سکتا ہے. 53 تک جناب اسپیکر 53 تک پورا ہفتہ صبح کو 9 بجے 10 بجے 49 ڈگری تھا لارکانے میں وہاں کی بات کر رہا ہوں, اور 53 تک جو ہے وہ گئی تھی, اور 20 گھنٹے 18 سے 20 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ تھی. تو اس لیے چیئرمین نے اپنے پروگرام میں ان 10 نکات میں سولرائزیشن کی طرف گئے تھے, اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی وہ رکھے گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی غریبوں کو وہ غریب جو غریب تر ہیں ان کو جو ہے دیے جائیں گے. اسی بجٹ میں ہے کہ ان کو سولر جو ہے وہ ان کے گھروں میں جو ہے سولر لگا کے دیے جائیں گے. پارکس جو ہے سولر پارکس بنائے جائیں گے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں. جہاں تک دوسری بات جو ہے میں سمجھتا ہوں, وائنڈ اپ کر لیں جمیل صاحب. میں بھی یہاں پہ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں. جی یہ غلطی ایک دفعہ ہو گئی. میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. اسپیکر صاحب, میں تھوڑی سی جو ہے اپنے اس طرف کے دوستوں سے التجا کروں گا کہ جو ہائی کورٹ میں انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے, جناب اسپیکر اسکول میں چوکیدار نہیں ہے, ہاسپٹل میں صفائی کرنے والا نہیں, 1 سے 4 گریڈ کے کون سے ان کی مجھے بتائے کون سی میرٹ ہے. کتنے پڑھے لکھے ہونے چاہیے, ایک چوکیدار کی کیا میرٹ آپ رکھتے ہو, آپ ایک سویپر کے لیے کیا میرٹ رکھتے ہو, آپ ایک مالی کے لیے کیا میرٹ رکھتے ہو. پورے سندھ میں 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے, لوگوں کے انٹرویوز ہو گئے, لوگوں نے جا کے اپلائی کیا ہوا تھا, در پدر پھر رہے ہیں. انہیں میرے پاس کیوں آنا چاہیے, آپ کے پاس کیوں جانا چاہیے؟ ایک سسٹم ہو, اس سسٹم کے تحت ان کو. تو میں ان کو یہ التجا کروں گا کہ مہربانی کریں یہ اسٹے واپس لیں اور ہائی کورٹ میں خود جائیں, خود جا کر ان کو کہیں, تاکہ اسکول میں چوکیدار بھی ہو, کہیں پہ مالی بھی ہو, کسی اسپتال میں جو ہے صفائی کا عملہ بھی ہونا چاہیے. شکریہ چیئرمین صاحب, شکریہ.